بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی وہ صورت جس کی تلاوت رمضان المبارک میں خود اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صورت مجھے دنیا کی ہر چیز سے پیاری ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنی مقدس کتاب قرآن حکیم کی ابتدا میں ہی ارشاد فرمایا، لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کلام میں کوئی شک نہیں، اس کتاب کو میں نے ہی اپنے بندوں پر نازل کیا ہے اور یہ حق اور سچ ہے، اور فرمائے متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت ہمارے لیے کتنی اہمیت اور فضیلت رکھتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کی بجائے خود اجر ثواب کا باعث ہے، چاہے پڑھنے والے اس کی معنی و مطلب سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو۔ اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہر پڑھنے والے کو ملیں گی، جیسے کہ حدیث شریف پاک میں فرمایا کہ تاہم یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہر پڑھنے والے کو اجر عظیم سے نوازتا ہے، لیکن بغیر سمجھے پڑھنے سے ثواب تو یقیناً مل جائے گا، لیکن قرآن کے نزول کا جو اصل مقصد ہے وہ اسے حاصل نہیں ہوگا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور فرما دے گا۔ جس کسی نے کسی تنگ دست اور اسیر الحال یعنی بدحال پر آسانی کی، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی فرمائے گا۔ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ جو ایسے راستے پر چلتا ہے جس میں علم دین تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اور جو لوگ بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں درس تدریس کرتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینہ نازل ہوتی ہے اور انہیں رحمت ڈانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے فرشتوں میں فرماتا ہے جو اس کے آس پاس ہوتے ہیں، اور جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا اس کا نسب سے اسے آگے نہیں بڑھائے گا۔ محترم ناظرین، وہ صورت جس کی تلاوت خود اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اور وہ مبارک صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پسندیدہ صورت ہے۔ آج کا وصیفہ خصوصاً اسی صورت کے بارے میں ہے۔ قرآن مجید کی باقاعدگی سے تلاوت کرنے سے زبان روا ہو رہتی ہے۔ قرآن پڑھنا آسان لگتا ہے، لیکن جب انسان کچھ عرصہ تلاوت ترک کر دیتا ہے تو دوبارہ قرآن پڑھنا مشکل اور باعث مشقت محسوس ہوتا ہے۔ قرآن مجید اللہ کی سچی کتاب ہے، یہ اللہ کا پیغام اپنے نبیوں کے نام ہے، اس سے ایمان بڑھتا ہے اور دلوں کی زنگ اترتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت مقام ہے کہ ہماری اکثریت تلاوت قرآن مجید سے غافل ہے۔ محترم ناظرین، جاتے ہیں اس صورت کی طرف، ہمارے ساتھ رہی۔ ناظرین بہن بھائیو، اللہ تعالیٰ کی لاڈلی صورت، اسی طرح حضور سرور کائنات سردار دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ اور محبوب صورت نوٹ فرما لی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور بزرگی بیان کرنے کو بارگاہ الہی میں وسیلہ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور وحدانیت کو وسیلہ بنا کر سب سے اہم ترین سوال اور کامل ترین مرغوب چیز مانگی گئی ہے، اور وہ ہے ہدایت۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، روایت کرتے ہیں سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے، چنانچہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز صحیح ہو نہیں سکتی۔ جیسا کہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی افضل ترین سورت ہے۔ بخاری شریف نے ایک روایت ذکر کی ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کے ایسی عظیم صورت سے کہوں کہ اس جیسی صورت تورات، انجیل اور زبور سمیت قرآن مجید میں بھی نازل نہیں۔ تو ابی بن کعب نے کہا، جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سکھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نماز میں کیسے قرات کرتے ہو؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ابی بن کعب نے سورۃ فاتحہ کی تلاوت شروع کی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید میں اس جیسی صورت نازل نہیں ہوئی۔ اس حدیث کو علامہ البانی نے صحیح ترمذی میں صحیح کہا ہے۔ سورۃ فاتحہ ہی سبع من المثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات ہے۔ اسی صورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ ترجمہ، یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیات جو کہ بار بار پڑھی جانے والی ہے اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ ابو سعید المعلا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے
تمہیں قرآن کریم کی عظیم ترین صورت ضرور سکھلاؤں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر جب مسجد سے نکلنے کا ارادہ فرمایا تو میں نے عرض کیا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے نہیں فرمایا کہ میں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی عظیم ترین صورت ضرور سکھلاؤں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عظیم صورت الحمدللہ رب العالمین ہے، اور یہی صورت سبع المثانی بھی ہے، اور مجھے دیے گیا قرآن عظیم بھی ہے۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی لاڈلی صورت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ صورت کا وظیفہ روزانہ اس طریقے سے کریں کہ روزانہ سحری یعنی صبح کے وقت اور افطاری کے وقت یعنی شام کے وقت سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھنا، ساتھ ساتھ سورہ اخلاص کو 100 مرتبہ پڑھنا۔ جب بھی کوئی دعا کی ضرورت پیش آ جائے، کوئی حاجت پیش آ جائے، کوئی سخت مشکل میں پھنس جائے، تو سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص سورۃ الفاتحہ پڑھیں، اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، آخر میں دعا مانگ لیجئے۔ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے آپ لوگ دعا مانگنا چاہتے ہیں، اس کے لیے اللہ رب ذوالجلال سے خوب گڑ گڑا کر مانگ لے۔ دعا مانگنے کے بعد یعنی وظیفہ کو درود شریف کے ساتھ ختم کیا کرے۔ انشاءاللہ یہ عمل اپنی زندگی کا معمول بنا لے، کبھی بھی سخت مشکل میں نہ پھنس جائے گا۔ جب بھی کوئی سخت مشکل پیش آ جائے تو یہ معمول ایک بار کرنے سے آپ کی مشکل و حاجت اللہ رب الجلال پوری فرمائے گی۔ اسی طرح کے اسلامک خزائب کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو لائک اور آگے شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی پیدا ہو سکے۔ جہاں بھی رہے خوش رہے، سلامت رہے۔ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ صبح و شام ضرور کیا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔